اللہ تعالیٰ، کمزور صحابی تھے، ہجرتیں کی، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کے لیے، کچھ بھی نہیں تھا، گھر بار سب چھوڑ دیا، سارا دن رات دعائیں کرتے تھے، اے اللہ موت دینا تو ایمان کی حالت میں دے، اے اللہ خاتمہ بھی ایمان ہو، اللہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ قرآن کی آیتیں اتری نا کہ تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ایسی کیفیت ہو قیامت کا دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، جس کے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ تھا، موت آ گئی، قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ کوئی بیت اللہ میں کھڑا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، احرام باندھے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھے شخص کے جنازے پر یہ کہا تھا کہ یہ جس حال میں فوت ہوا قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ فرمایا جو شخص جس حال میں مرتا ہے اسی حالت میں کھڑا ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام اپنے انجام سے بڑا ڈرتے تھے، ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ خاتمہ بالایمان کر، اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دینا، اللہ اچھے لوگوں کا، اچھے دوستوں کا، اچھی مجلسوں کا، ایسے بندوں کا جو ہمیں ہمیشہ سمجھاتے رہے، ایسی محفلوں کا، اے اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب کروانا جو ہمیں دنیا داری سے نکال کر دین سے جوڑے رکھیں۔ صحابہ کرام دعائیں کرتے، نماز کے بعد سلام پھرتا بازو پکڑ کر بٹھا لیتے۔ عمر بن خطاب جیسا شخص جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں عمر تو جس راستے سے آتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اوصاف اور خوبیاں جو اللہ نے عمر تمہیں دی ہے، جو خیرت ایمانی تمہیں دی ہے، تم میرے بعد نبی ہوتے۔ ان درجوں ان رتبوں کا مالک شخص سلام پھیر کے نماز کے بعد بیٹھ جاتے تو ساتھی کو کہتے مجھے نصیحت کر، مجھے لگتا ہے میرا ایمان کمزور ہو گیا، میرا ایمان کمزور ہو گیا، کہ مسجد سے نکلیں گے دنیا میں لگ جائیں گے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا زیادہ آ گئی ہے مجھ میں۔ عبد الرحمن بن عوف افطاری کے لیے بیٹھے دسترخوان لگا کے، ملازم ان کا بڑا مال اللہ نے دیا تھا، لمبے لمبے قافلے تھے، تجارتی شاہراہیں تھیں، بڑا کچھ اللہ نے صحابہ کرام کو بھی دیا۔ دسترخوان لگا، طرح طرح کے کھانے سامنے تھے تو رونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ اپنی دونوں رانوں کے درمیان سر دے دیا تو رونا شروع۔ ملازم پریشان ہو گیا کہ شاید میں نے کھانا بھی عجیب لا دیا، یہ کوئی مسئلہ بن گیا، تو وہ پوچھنے لگا عبد الرحمن کیا ہوا؟ کہا مصعب اچھا تھا، کہا مصعب بن عمیر اچھا تھا، وہ آج اللہ کی جنتوں میں احد میں شہید ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، وہ اپنے انجام سے ڈرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھی کا جنازہ دیکھا، ہم بیان کرتے ہیں، تو جب اس کے جنازے پر دعائیں سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں کرتے دیکھا، اللہ قبر میں اللہ کے نبی اتر کر اس کو لٹا رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف، میرے نبی کہتے ہیں اللہ میں اس عبداللہ سے راضی، زمین پر میں تیرا نبی ہوں، تو آسمانوں کا خالق و مالک، اس سے راضی ہو جانا، میں عبداللہ کے ایمان پر راضی ہو چکا ہوں۔ صحابہ کہا کرتے تھے کاش ہمارا انجام بھی ایسا ہی ہو، اپنے انجام سے ڈرتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں، اے اللہ زندگی دینا تو اسلام والی دینا، موت دینا تو ایمان والی دینا، اور شہادت کی موت عطا کرنا۔ حدیث میں ہے جو بندہ شہادت کی دعا کرتا ہے، بستر مرگ پہ مر جائے، بیماری سے مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے، لیکن نیت خالص کر کے اللہ سے انجام شہادت کا مانگے، اللہ رب العالمین اس بندے کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے کہ بندہ رات کو سویا، صبح اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا، اٹھ نہیں سکا، سویا رہا، مؤذن نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، آنکھ کھلی، میں نے تہجد پڑھنی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کی نیت اگر خالص تھی اٹھنے کی، الارم لگائے تھے، سویا تھا نیت کر کے، اٹھ نہیں سکا، مؤذن کی اذان پہ آنکھ کھلی، اللہ رب العالمین اپنے اس مومن بندے کی نیت کا اتنا حیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ میرا بندہ سویا رہا، نیند دینے پر میں قادر ہوں، لیکن اس کی نیت بڑی خالص تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہجد کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ وہ اتنی محبت کرنے والا ہمارا رب کہ ہم جو سوچیں وہ اس کی حیا کرے، ہم نیند کے مزے لیں اور ہمارے نام اعمال میں جنتوں کے اور معافیوں کے اعلان ہوں، تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے معاملے اللہ کے ساتھ سیدھے کرنے چاہیے۔
ہمیں لائن سیدھی کرنی چاہیے, ہمیں جلد رابطہ کرنا چاہیے. یہ مہینہ اسی لیے بھیجا گیا کہ من صام رمضان ایمانا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے, لسی کا نہیں کہا, بہترین سحریوں کا نہیں کہا, بلکہ روزہ رکھنے کا کیا کہا, جو ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے. کچھ لوگ روٹی پراٹھوں سے روزے رکھتے ہیں, کچھ لوگ لسیوں سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے روزے رکھتے, لیکن جو روزے دار ایمان کی کبھی اللہ یہ میرا ٹائم نہیں ہے کھانے کا, تیرا حکم مان کر میری بیٹی کچن میں داخل ہوئی اور اس نے رات کو اٹھ کر کھانا بنایا, اے اللہ دل نہیں چاہتا تھا, تیرے نبی کا حکم سمجھ کر بچوں کو بھی میں نے اٹھایا, خود بھی اٹھا, اللہ میں کچن میں اس کو کام کرنے والی کو دیکھتا ہوں, اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں, اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, اللہ تو راضی ہو جا. یہ سارا دن گزارنے کے لیے اللہ یہ ایمانی کیفیت چاہیے تھی. یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی تو سحریاں کرنا بھی مبارک ہو, افطاریاں کرنا اور کروانا بھی مبارک ہو. یہ رمضان تو ہے ہی ہمارے لیے. اگر یہ کیفیت ہماری ہو گئی, اگر ہم ویسے کے ویسے کچھ نہ بدلا ہمارے اندر, صرف ٹائم ٹیبل بدل گئے کہ پہلے صبح 9 بجے ناشتہ کرتے تھے, رات کو 9 بجے کھانا کھاتے تھے, رمضان میں ہم نے سحری کا کھا لیا اور افطاری, اگر کھانے کے ٹائم ٹیبل بدلے ہیں, اندر کوئی انقلاب نہیں, تو سوچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ ہلاکت ہو ایسے شخص کے لیے جس نے رمضان پایا اور اللہ کو راضی نہ کر سکا. تو یہ کیفیت ہمیں اپنانی چاہیے. آج ہم آخری دنوں میں ہیں, ابھی بھی وقت ہے, دروازے کھلے ہیں جہنم کے بعد جنت کے کھلے, لوٹ سے لگی ہوئی ہے, جو آتا آنا چاہتا آئے. نبی علیہ السلام کی کل ہم پڑھ رہے تھے لا تقنطوا من رحمت اللہ, محدثین نے ایسے ایسے مطلب بیان کیے, ایسی ایسی تفسیریں, ہم دنگ رہ گئے. ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی ایسا نہیں لگتا کہ جہنم میں ڈال دے, وہ رب ہے, وہ اتنی محبت کرنے والا کہ میرا بندہ چل کے آ جائے, قدم اٹھا کے لے آئے اور اللہ کے سامنے بس اقرار کر لے کہ ہاں اللہ میں نے یہ کیا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لوگوں کو بتاؤ گے کل کو بدنام بھی کرتے ہیں اور بڑا کچھ. اللہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ, اٹھاؤ میرے سامنے سجدے میں مجھے بتاؤ, اقرار تو کر اللہ میں مجھے منہ تیرا ہو گئی مجھ سے غلطیاں, تو خالق ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں میں معاف بھی کر دوں گا اور ان گناہوں کو نیکیاں بھی بنا دوں گا. تو یہ ایمانی کیفیت ہماری ہونی چاہیے. خباب رضی اللہ تعالیٰ پکڑے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد میں کرتے دعا کرتے تھے یہ صحابی, اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا, دعا کیا. ان کے آخری جو لفظ ہیں میں ان کی تفسیر یہ کر رہا ہوں, یہ دعا کرتے تھے اللہ ساری زندگی تیرے نبی کے ساتھ گزار دی, ہجرتیں کی ہم نے, مارے کھائیں, مکہ کا ہر ظلم ہم نے سہا, لیکن اے اللہ موت دینا تو ایمان کی حالت میں دینا. پکڑے گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ فلان بستی کو فتح کر کے آؤ. رستے میں کسی نے مخبری کر دی, پکڑے گئے, کچھ شہید ہو گئے, ان کو جا کر مکہ میں بیچ دیا. اور مکہ والوں نے کہا فلاں دن ان کو پھانسی دی جائے. سارا مکہ جمع ہو کے آ گیا تو خباب سے کہنے لگے خباب آج چاہتے تو ہوگے نا, دل میں خیال ہوگا کہ اسلام قبول کیا, پھنس گیا, آج میں یہاں میرے نبی وہاں. تو خباب سے کہنے لگے کوئی خواہش ہے تو بتاؤ. کہا 2 رکعت نماز ادا کر دے, اور کوئی خواہش اور کوئی چیز نہیں چاہیے, 2 رکعتیں اللہ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں دے دیں. انہوں نے کہا پڑھ لو. نماز شروع کی تو جلدی سلام پھیر دی. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جلدی سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہو سنو جلدی سلام کیوں پھیرا, مت سمجھنا کہ میں ڈر گیا تھا, جلدی اس لیے پڑھ لی, دل نہیں چاہتا تھا کہ میں نماز کو لمبا نہ کروں, بڑا دل چاہتا تھا کہ آخری 2 رکعتیں ہیں لمبا قیام کروں, لمبا سجدہ کروں, اللہ اپنے رب سے باتیں کروں. لیکن مجھے خیال یہ پیدا ہوا کہ تم تو اللہ کے دشمن ہو, تم یہ سوچو گے کہ یہ نبی کا ساتھی ڈر گیا اس لیے لمبے سجدے لمبی عبادت کر رہے, میں نے جلدی سلام پھیرا, جو تم کرنا چاہتے ہو کرو. جب سولی کے تخت پر لٹانے کے لیے لے کر گئے, اللہ کہنے لگے لست ابالی حین اقتل مسلم علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی. کہنے لگے دنیا کو بتا کر گئے, سمجھا کر گئے کہ یہ دنیا ہر بندے نے یہاں سے جانا ہے, یہ کسی کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں, ہم سب مسافر ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھی کیا زبان سے کہا لست ابالی, آج سارے غم ختم ہو گئے, ساری زندگی کی ٹینشنیں تھیں کیا بنے گا تیرا خباب,
جہاد کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، صدقہ خیرات، اپنے نبی کے حکم پر چلتے تھے. خباب تیرا انجام کیا ہوگا میں ڈرتا تھا. کہتے لست ابالی، آج سارے غم مٹ گئے. حین اقتل مسلمہ، جیسے دل چاہتا ہے تمہارا مجھے قتل کر دو، میرے ٹکڑے جسم کے دائیں پھینک دو، بائیں پھینک دو، آج کوئی غم نہیں مجھے. کیوں؟ کہا کہ میں جس رب کے لیے جیتا تھا آج خوش ہوں کہ اللہ تو نے مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا، خاتمہ بڑا اچھا کر. تو یہ ایمانی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم بڑے سے بڑے مشکلات میں بھی اللہ کا ڈر نہ چھوڑیں، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط بنائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، لوگ بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں دینی معاملات میں، خاندان، برادریاں، لوگ کیا کہیں گے، حالات کیا بن گئے. یاد رکھیے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہو اللہ تعالیٰ اتنی ان کی مدد بھی کرتا ہے، اتنے ان کے دل کو مضبوط کرتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، کہا ابو بکر بتاؤ کیا یہ ممکن ہے آج کے دور میں، یہ ممکن ہے آج کے دور میں کہ کوئی شخص مکہ سے اٹھے اور 2 مہینوں کا سفر بیت المقدس میں جائے اور وہاں سے راتوں رات آسمان پہ جائے اور آسمان پہ 7 آسمان گھومے اور پھر زمین پر آئے اور وہاں فجر کی نماز پڑھائے اور مہینوں کا سفر دوبارہ مکہ میں آئے اور رات کے چند لمحوں میں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہ F-16 تھے، نہ دنیا کی جدید ٹیکنالوجی تھی، دماغ تصور کر ہی نہیں سکتا. آج لوگوں کو اسلام سمجھائیں ان کو نہیں آتی سمجھ. وہ کہتے دنیا جدید ہے، حالات اب ایسے نہیں ہیں، وہ پہلے تھا، یہ پرانی باتیں ہیں. وہ اللہ کے بندوں وہ دور کیسا تھا، کوئی ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں. تو آ کر اللہ کے نبی کے ساتھی کو کیا پوچھا مکہ کے کافروں نے؟ ابو بکر تو بڑا کہتا تھا میں اللہ کے نبی کا جانثار، یہ سچے نبی، تو یہ باتیں اب بتا یہ ممکن ہے کہ راتوں رات مکہ کو چھوڑے اور بیت المقدس میں جائے اور وہاں سے مہینوں کا سفر چند رات کے لمحوں میں یہ کر لے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کس نے کہا تم سے؟ کہا تمہارے دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر اہل ایمان تھے، مومن تھے، اللہ کے بندے تھے. کیا کہا؟ صدقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اگر میرے نبی نے کہی ہے، اگر یہ بات اللہ کے نبی کی ہے، تو پھر ابو بکر کا ایمان، ابو بکر کو ہم جو صدیق کہتے ہیں، یہ اسی واقعے کے بعد کہا گیا کہ ابو بکر تو صدیق ہے، سچا ہے. ابو بکر نے ان حالات میں اپنے نبی کی اس بات کا اقرار کیا جب دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. لوگ عقل کو تعویل بنا کر عقل کو دین میں گاڑے ہوئے تھے، جب عقل کو ہی سب کچھ بنائے بیٹھے تھے. ان حالات میں اللہ کے ان بندوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کیا. تو یہ ایمان اللہ کو چاہیے. آج دنیا کے اینکروں کی، دنیا داروں کی مجلس میں بیٹھیں گے، دین سے اتنا ہی دور ہو جائیں گے. حدیثیں سمجھ نہیں آئیں گی، مسئلے سمجھ نہیں آئیں گے، فتوے سمجھ نہیں آئیں گے. جتنا دین کے قریب رہیں گے اتنی زیادہ اللہ کی باتیں بھی سمجھ آئیں گی اور دل کو سکون بھی رہے گا. فتنوں سے بچیں گے. نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو خاص طور پر یہ تلقین کرتے تھے. اور اس کا تعلق صرف یہ نماز روزے کے ساتھ ایمان کا نہیں ہے، اس کا ہر معاملے کے ساتھ تعلق ہے ایمان کا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو بڑی عزتیں دی. اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ میری زندگی میں ایک آئیڈیل بندہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ان کے ساتھی، ان کے تربیت یافتہ اگر کسی کی زندگی پڑھنی ہے نا تو عمر بن خطاب کی زندگی ضرور پڑھی ہے. آنکھیں کھول دیتی ہے انسان کے دماغ. کیا انسان تھا یہ! ایسے ہی دنیا نے کہا ایک اور عمر ہوتا تو دنیا پر اسلام ہوتا. بڑے بڑوں کے دماغ سیٹ کر دیتے عمر بن خطاب. ایسی بات اللہ اور اس کے نبی کی بات آ جائے، کوئی بات تو کر کے دکھائے. لوگ ڈرتے تھے، بات ہی نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نکل گئی تو عمر تمہیں چھوڑے گئی. لیکن خوف کتنا تھا. لمبی ایک بڑی فوج لے کر بیت المقدس داخل ہوئے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. بیت المقدس میں داخل ہونے لگے. خط لکھا انہوں نے کہ تمہارا خلیفہ آ جائے، بغیر لڑے ہم چابیاں دے دیں گے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے سفر پر. لمبا لشکر، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. تو جب وہ سے پہاڑ پر چڑھنے لگے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک بڑا لشکر اپنے. تو امیر المومنین تھے، دل میں خیال آ گیا
کتنے بندے اور جناب ہوتا ہے نا دل میں خیال آ جاتا ہے کہ آج تو بڑی کمپنی بنا لی اور لینڈ لارڈ اور گھر، جناب کیا بات ہے میری، آج سے 20 سال پہلے کچھ نہیں تھا، دنیا دیکھے میں کیا ہوں، ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کا آتا، پہلے ایک گاڑی جہاں دیکھو میرے تو گراج میں جگہ ہی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، راتوں کو کمر پر راشن لاد کر لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والے، دل میں خیال آ گیا عمر تو آج امیر المومنین ہے، اللہ نے تجھے عزتیں دی ہے، فوراً اپنی رعایا کو لوگوں کو کہتے سنو، اوے سنو میں کون ہوں، میں وہ عمر ہوں جو میرا باپ مجھے اونٹ دیتا چرانے کے لیے، میں چرانے جاتا تھا تو مجھے چرانے نہیں آتے تھے، شام کو واپس آتا تو خطاب میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا۔ کیوں کی یہ بات کہ میرے اندر کوئی شیطان کی وہ بات پیدا نہ ہو جائے، ایمان خطرے میرا پڑ جائے۔ کہا لوگوں سنو، آج جو یہ عزتیں ملی ہیں یہ اسلام کی وجہ سے ہے، میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، اپنے دل سے اس میل کو بھی دور کر دیا جو ایک دل میں فہم آ رہا تھا۔ کہا لوگوں میں وہ خطاب کا بیٹا ہوں جو اونٹ چراتا تھا، وہ بھی نہیں چرانے آتے تھے اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، اپنا عیب بیان کیا تاکہ دل کی وہ میل اور وہ چیز غرور نکل جائے جو دل میں آ رہا تھا کہ عمر آج سلطنت رعایا لوگ تیرے حکم پر چلتے ہیں، یہ چیز بھی ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے، ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اپنی اصل کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، بہترین لباس پہنے ہوئے، تو عمر بن خطاب کو کہنے لگے امیر المومنین یہ عیسائی لوگ شان و شوکت کو بڑا پسند کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، کیا یہ پیبند لگے کپڑے پہنے ہوئے اور اپنی جوتی کو موزوں کو کندھے پہ رکھا ہوا، امیر المومنین آپ یہ کرتا پہن لیں، آپ کی عزت اسلام کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ۔ تو آج اسلام کو پتہ چلنا چاہیے ان کو، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، یہ بیت المقدس نبیوں کا گھر، یہ مسلمانوں کا ہے، اس پر کسی اور کا حق نہیں ہے، قبلہ اول ہے، یہ مسجد اقصی ہے، اللہ کے نبی نے یہاں امامت کروائی، یہ مسلمانوں پر قرض ہے کہ آج وہ یہودیوں کے پنجے میں ہے، یہاں پر ایک ذمہ داری ہے، مسلمانوں نے اس دور میں بشارتیں لینے کے لیے اس کو فتح کیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا، بڑا بہترین کپڑا، کہا ابو عبیدہ بدل گئے، بھول گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا وقت گزارا، غسل کے لیے کفن کے لیے ایک کپڑا بھی مکمل نہیں تھا، منہ ڈھانپتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تھے، منہ ننگا ہو جاتا۔ ابو عبیدہ دنیا نے تجھے بھی بدل دیا، تو امیر هذه الامہ، اور یہ اتنے عظیم لیڈر تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری دور میں کہتے ہیں، جب آخری وقت آیا خنجر لگا پیٹ میں، یہ بھی بڑی ایک ایمان والی داستان، پیٹ میں خنجر لگا تو 6 لوگوں کے نام لکھ کر دیے کہ میرے بعد ان 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا ہے۔ تو اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے اگر آج ابو عبیدہ زندہ ہوتا نا تو مجھے تمہاری 6 کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے بعد ابو عبیدہ کو خلیفہ نامزد کر کے دنیا سے چلا دیتا۔ اتنے عظیم یہ انسان تھے، امیر هذه الامہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہر امت کا ایک امیر ہوتا ہے، میری امت کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے امیر المومنین ہم بدلے نہیں ہیں، یہ اہل ایمان تھے، لوگ جن کے تذکرے ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہمارے سینے مضبوط ہوں، دل مضبوط ہو، جگر مضبوط ہو کہ یہ اسلام ہی عزت کا راستہ ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہی مضبوطی ہے، یہ احساس کمتری ختم ہو ہمارے اندر سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی، کہا امیر المومنین دیکھیے اس کے نیچے اب بھی وہی کپڑے ہیں جو میں مدینہ سے نکلتے ہوئے جہاد کے لیے نکلا تھا، گھوڑے پر پہن کر آیا تھا، اب بھی وہی ہے، نہ میں بدلا ہوں نہ میرے ساتھی بدلے ہیں، یہ تو ظالم دنیا پرست لوگ ہیں، یہ عزتوں کے خواہش مند ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ ان کو اسلام کی عزت دکھاؤں، ہم تو آج بھی امیر المومنین وہی ہے۔ عمر کہنے لگے ہو ساتھیوں سنو، یہ آج جو عزتیں مل رہی ہیں نا، مقام مرتبے رتبے مل رہے ہیں، فَأَعَذَّنَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ، ہم تو دنیا کے اندر بھیجے گئے جانوروں کی طرح رہا کرتے تھے، بھیڑ بکریوں کی طرح، کوئی انسانیت نہیں تھی، ہم شراب نوشیاں کرنے والے، عورتوں کو بیچنے والے، مکہ کے پہلے حالات تو پڑھ کے دیکھو، ننگے بیت اللہ میں طواف کرنے والی قوم کو اللہ نے دین کے ذریعے ایسا بدلا
جس درخت پر پرندہ بیٹھا ہوتا جو انسانوں کو مارتے ہوئے سوچا نہیں کرتے تھے، گھوڑا دوڑایا، ایک کا آگے نکل گیا، ایک کا پیچھے رہ گیا، اس نے کہا تیرا آگے کیوں نکلا؟ جنگ شروع ہوئی، کئی سو سال تک چلتی رہی، برادریاں مٹا کے رکھ دی، ایک کا جانور دوسری کی چراگاہ میں چرنے آ گیا، تیرا جانور یہاں کیوں آیا؟ اس بات پر لڑائی ہوئی، خاندانوں کے خاندان کٹ گئے۔ اتنی باتوں پر لڑنے والے وہ لوگ، اللہ نے دین کے ذریعے، اسلام کے ذریعے ایسا ایمان ان کے اندر پیدا کر دیا کہ صحابی آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، ایک